ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کافر مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات کرتا رہتا اور یہ دعویٰ کرتا کہ کوئی بھی میرے سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ اس طرح وہ اپنی غلیظ سے غلیظ سوچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ اس کو اپنی ذہانت میں بے حد غرور تھا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال پوچھے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہ تھا اور وہ اسی عقل کا ڈنکا بجانے لگے۔ سوالات ناظرین کچھ یوں تھے۔ اس کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اپنے اللہ کے واحد ہونے کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کس طرح، جبکہ تم تو دیکھ نہیں سکتے اپنے خدا کو؟ اور اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کو کیوں سزا ملے گی؟ اور اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالات کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا ایک گزر درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے بڑے بڑے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، انہوں نے اسے آواز دی اور اپنے پاس بلایا۔ وہ سادھو اس درویش کے پاس چلا گیا۔ اس نے کہا، سنا ہے تمہارے چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، صرف مجھے بھی اپنے ان سوالات کے بارے میں بتا، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب، میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے سکے، تو آپ کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوال بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس نے اپنے سوال درویش کے سامنے دہرائے۔ کہنے لگا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے مرنے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اپنے کلمے میں اس کو کیسے ثابت کرو گے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں ہوگا؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں شیطان کو قیامت کے دن جہنم میں جلاؤں گا، اور شیطان جو کہ آگ سے بنا ہے، تو جہنم کی آگ اس شیطان کا کیا بگاڑ سکے گی؟ محترم، میرے یہ 3 سوال ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور وہ درویش من ہی من میں مسکرایا۔ کچھ دیر سوچتے رہے۔ اس کو اندازہ تھا کہ اس درویش کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، لیکن ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا گولا اس کافر کے سر پر مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم کیا؟ تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا، تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرات، آپ نے کس بنا پر سادھو کو یہ پتھر مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، میں نے تو سادھو کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے۔ اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا، کیونکہ سبھی اس کافر کے ان سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہیں اس سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے، جناب، اس سے پہلا سوال کیا، جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے۔ اس نے کہا، مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ کافر بولا،
اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے نا۔ درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ سادھو بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا، تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا، ہم بھی اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ وہ بزرگ بولے، تم کہتے ہو جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس کے بندے کا کیا قصور؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا۔ جب سب اللہ نے کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اسے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا مان لیا، مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے، جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود کس چیز کے بنے ہو؟ وہ سادھو بولا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اچھا تو جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ سادھو بولا، وہ بھی مٹی کا تھا۔ اس پر درویش نے کہا، بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی کے بنے ہو، اور وہ پتھر بھی مٹی کا بنا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا، تو اس طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر تو زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن دوزخ کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ سادھو بہت حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں ہر شخص حیران ہو گیا کہ کس حکمت سے اس درویش نے اس کافر کو لاجواب کر دیا۔ کافر بولا، میں اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ جو چاہے اور جیسا چاہے وہی حکمت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔